حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم 9 ساتھی تھے. آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے جو شخص ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے اور اسے میرے پاس حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا. اور جو شخص ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ نہ دے وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے اور میں اس سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ لازماً میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا. سنن نسائی حدیث نمبر 4212. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم 9 آدمی تھے، 5 عربی 4 عجمی یا 4 عربی اور 5 عجمی. آپ نے فرمایا سنو، کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً میرے فوت ہونے کے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے جو شخص ان کے پاس جائے گا پھر ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ساتھ دے گا. نہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اور نہ میرا اس سے، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا. اور شخص ان کے پاس نہ گیا یا گیا لیکن ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ظلم میں ان کا ساتھ نہ دیا وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں اور وہ ضرور میرے پاس حوض کوثر پر حاضری کی سعادت حاصل کرے گا. سنن نسائی حدیث نمبر 4213. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے. آپ نے پوری آیت تلاوت فرمائی. تم میں سے جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، لیکن جس شخص نے ان میں سے کوئی کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو عذاب دے چاہے معاف فرمائے. سنن نسائی حدیث نمبر 4215.